چنانچہ لیلۃ القدر کی تلاش 10 راتیں تو بڑا مشکل ہے. اب بندہ کہتا ہے جی کہ میں تو بہت کمزور بندہ ہوں، میں 10 راتیں نہیں جاگ سکتا. تو نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی کہ 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر ہوگی، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں بن گئی. اب 5 راتیں جاگنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو 5 راتیں بھی نہیں جاگ سکتا، میں تو بہت کمزور ہوں. تو اللہ نے اس کے لیے بھی آسانی فرما دی. جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا تو گیسٹ پیپر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. گیسٹ پیپر میں کوشچن دیے ہوتے ہیں جو امتحان میں آتے ہیں، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ بندوں کو پاس کرنا چاہتے تھے، اللہ نے گیس بتا دیا. قرآن مجید میں اشارہ کر دیا کہ رمضان مبارک میں شب قدر کی رات کون سی ہوتی ہے. آپ بھی امید ہے توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو فائدہ ہوگا. اب ہمیں کیا پتا بھائی کون سی رات ہے؟ ہاں اتنا پتہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 5 راتوں میں ایک رات ہوگی. لیکن کیا پتا وہ جو ٹائم خاص رحمت کا ہوتا ہے وہ رات کو مغرب ہوتے ہوئے شروع ہو جاتا ہے، یا رات کے 10 بجے ہوتا ہے، یا 12 بجے ہوتا ہے، یا 3 بجے ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا. تو ہم تو ساری رات نہیں جاگ سکتے، ہم کیا کریں. اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو اس رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینوں سے مراد 80 سال کی زندگی کے گناہ معاف، اور 80 سال کا تو شاید اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، سب مجھ سے چھوٹے ہی ہیں. تو گویا ایک رات ہمیں اگر مل گئی تو ہماری پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی برکت والی رات ہوتی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں اور جبریل السلام اس میں نازل ہوتے ہیں، اور وہ گلیوں کے چوکوں کے اوپر کھڑے ہو کے آنے جانے والوں کو سلام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی ایک خاص رحمت ہے جو برس رہی ہوتی ہے. اور یہ رحمت کب تک برستی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ حتی مطلع الفجر، یہ مطلع فجر تک رحمت برس رہی ہوتی ہے. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ شب قدر کون سی ہے، لیکن جو شب قدر بھی ہوگی اس میں رات کے جس حصے میں خاص رحمت نازل ہونی شروع ہو گئی وہ ہوتی رہے گی حتیٰ کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت اس کا وقت ختم ہوگا. تو اب ہمیں شروع کا تو پتہ نہیں چلا کہ کب شروع ہوگی، ختم ہونے کا پتہ چل گیا. اس کا مطلب یہ ہم اگر سحری کے وقت آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ لیں اور اس وقت چند رکعت نفل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں تو جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا. ہم لیلۃ القدر کے پانے والے بن جائیں گے، اور اس رات میں جو مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں. 15 شعبان کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بجٹ کی رات ہے. آنے والے سال میں جو ہونا ہوتا ہے تو اس کی لسٹیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. کس بندے کو جاب ملے گی، رزق ملے گا، بیوی ملے گی، بچے ملیں گے، گھر ملے گا، جو دنیا میں عزت ملنی ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ لسٹیں بنا لی جاتی ہیں. حتیٰ کہ آنے والے سال میں کون بندہ زندہ رہے گا اور کون بندہ فوت ہوگا اس کی لسٹیں بنائی دی جاتی ہیں. اب جب لسٹیں بنائی جاتی ہیں تو وہ بنتی رہتی ہیں اور 27 رمضان جو شب قدر کی رات ہوتی ہے اس رات میں وہ فہرستیں
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو لسٹ دے دی جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ فرشتے اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیں، ہم اللہ سے اس میں تبدیلی کروا لیں، جو مقروض ہیں وہ قرضے کی ادائیگی کی دعا مانگیں، جاب لیس ہیں وہ جاب کے لیے دعا مانگیں، جو بے گھر ہیں وہ گھر کی دعا مانگیں، جو مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ مصیبتوں کے دفع ہونے کی دعا مانگیں۔ اللہ سے منوا لیں جو منگوانا ہے۔ 27 رات تک یہ تبدیلیاں ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آئندہ سال کے لیے جو لسٹیں ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اب ہم اس طرح تو دعا مانگتے نہیں، اور جب فرشتوں کو لسٹیں مل جاتی ہیں پھر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ یہ دور کر دے، وہ دور کر دے۔ بھئی اب رونے کا کیا فائدہ؟ رونا تو اس وقت فائدے مند تھا جب فیصلہ ہو رہا تھا، تو ابھی فیصلے کا وقت ہے۔ 27 رمضان کی رات تک جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ وہ کون سی چیز ہے جو بندہ مانگتا ہے اور اللہ اس کو عطا نہیں کرتے؟